السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور چونکہ آج فرائیڈے ہے، فرائیڈے کو ہوتا ہے ہمارا ایک اسپیشل سیشن۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے رمضان کا مہینہ ہمارے پاس سے ایک بہت بابرکت مہینہ گزر چکا۔ سب لوگوں نے بھرپور طریقے سے کوشش کی ہوگی عبادات کرنے کی اور اچھے اچھے نیک نیک اعمال کرنے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے ہم سب سے قبول فرمائیں اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہم سے درگزر فرمائیں۔ رمضان کے بعد اگر ہم اسلامک کیلنڈر کے اندر دیکھیں تو کون سا مہینہ آتا ہے؟ بیسیکلی جو ہم جب رمضان اینڈ ہوتا ہے، جو چاند تلاش کر رہے ہوتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں یہ عید کا چاند ہے، یہ عید کا چاند ہے۔ عید کا چاند عید کب ہوتی ہے؟ کون سا وہ چاند ہوتا ہے؟ وہ بیسیکلی ہوتا ہے شوال کے مہینے کا چاند۔ جب شوال کے مہینے کا چاند نظر آ جاتا ہے تو تب انسان سب روزہ افطار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر روزہ افطار مینس کہ رمضان ٹوٹلی وہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب ہماری شریعت نے ہمارے لیے بہت سارے اسپیشل پروٹوکولز رکھے ہیں، ہمیں گاہے بگاہے ان کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو بہت چھوٹا ہے، جیسے اسمال پیکیج کے اندر بہت بڑے بڑے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسان کے لیے ریوارڈز رکھے ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی لو پرائس کے اندر اگر ہمیں بہت ہائیلی جو ہائی پیکیجز ہوتے ہیں ان کو اگر ہم اویل کر سکتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے 100% کہ ہم ان کو اچیو کریں۔ جیسا کہ شوال کا مہینہ ابھی چل رہا ہے اور اس کے 5-6 دن گزر بھی چکے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو شوال کے مہینے کی امپورٹنس کا اندازہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے دیکھیں جس نے بھی، اور خبر کون دے رہا ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حدیث جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا پھر کوئی ایسا عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا ہو ان کے سامنے، اور انہوں نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہو، یعنی کہ نہ ہاں کہا ہو نہ کہا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہنے والا کون ہے، تو جب بات بتائی جاتی ہے کہنے والا کہہ چکتا ہے تو اس بات کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، اس بات کا وزن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کی بات کو ہم نے غور سے سننا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ غور سے سنتے ہیں۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے، الحمدللہ ایسے لوگوں میں ہم ہیں نا۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ سعودی عربیہ کے اندر یا انگلینڈ کے اندر، انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر، یو کے اندر نہیں، بلکہ جس نے بھی، جو بھی جہاں کہیں پہ بھی ہے، حالت ایمان ضروری ہے، ایمان والا ہو، تو جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے تو الحمدللہ ہم نے رکھ لیے نا، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ ابھی شوال کا مہینہ ہے، ابھی گزر رہا ہے، اس رمضان کے اس شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اسپیشل پروٹوکول ہے۔ آپ خود امیجن کیجئے، اگر ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو کبھی گردن ادھر لڑک رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر، اور پاؤں ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم لاغر سے سچویشن ہوئی ہوئی ہے، ہم سے مزید روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ کچھ ہوتے ہیں جو 2 منتھس کے روزے رکھے تھک جاتے ہیں، کچھ 3، کچھ 4، کچھ 5۔ کون ایسا بندہ ہے جو پورا سال ایک روزہ بھی اسکپ نہ کرے، پورا سال وہ 12 مہینے روزہ رکھتے رہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے دور میں کوئی ایسا ہے جو کہ پورا سال روزہ رکھ سکتا ہے، وہ بھی کنسسٹنسی کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم رمضان کے روزے مکمل رکھنے کے بعد پھر ہم شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیں تو یہ پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک روزہ رکھنے کی کس قدر فضیلت ہے، اور جب انسان پورا سال روزہ رکھے تو ان کی فضیلت کا کیا کہنا۔ کتنا بڑا پیکج ہے اور کتنا آسان ہے، صرف 6 ڈیز رکھ سکتے ہیں نا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم اس شوال کے روزے لازمی رکھیں۔ حدیث مبارکہ کا ریفرنس ہے صحیح مسلم 2758، اور اس کا اسٹیٹس ہے صحیح۔ تو کون کون آج ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے
शव्वाल के रोज़े 6 रखने हैं। ना सिर्फ़ खुद रखने हैं बल्कि अपनी फैमिली वालों को भी बताना है। कुछ लोग कहेंगे हम नहीं रख सकते, हम हमारी हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रख ली है रमज़ान में, हमारी वीकनेस हमें बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बट वी हैव टू मोटिवेट देम, हमने उनको मोटिवेट करना है। देखो कि इसके बाद शव्वाल का महीना गुज़र गया ना, तो फिर अगर आप नेक्स्ट मंथ्स के अंदर रखोगी भी 6 क्या आप 12 भी रख लो तब भी इस वाले अजर तक नहीं पहुँच सकती, और बिल्कुल थोड़ा-सा टाइम रह गया है। तो आपने लाज़मी खुद भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कीजिए। आज से ही सहरी की तैयारियां वापस स्टार्ट कीजिए, इफ्तारी की तैयारियां वापस स्टार्ट कीजिए। और जिस तरह से रमज़ान के अंदर क़याम करते थे, बिल्कुल इन रोज़ों की रातों के अंदर भी क़याम को स्टार्ट कीजिए। टोटली जिस तरह से रमदान वाइब्स होती हैं उनको आप इन शवाल के 6 दिनों के अंदर भी उनको रिपीट कीजिए। आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने बताना है कि आप शवाल के रोज़े जो 6 हैं वो ऑलरेडी रखती हैं। अगर नहीं रखती तो क्या इस मरतबा जो शवाल के 6 रोज़े हैं उनको रखने का इरादा करती हैं, और अपनी तरफ से 100%, 100 नहीं बल्कि 200% कल से ही इरादा करती हैं, या जब से आपके लिए आसानी हो आप शवाल के अंदर अंदर ही 6 रोज़े मुकम्मल करने का मुकम्मल इरादा रखती हैं, और इंशाल्लाह ताला रखेंगी। ना सिर्फ खुद रखेंगी बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करेंगी। अपनी मम्मा को भी कह दिया, भाई को, भाभी को, बाबा को, सबको, बहनों को। तो क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो सबको इंशाल्लाह ताला आपने मोटिवेट करना है, और अपनी असाइनमेंट जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं अपने फीडबैक रूम्स के अंदर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शव्वाल के 6 रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और हमसे कबूल फ़रमाएँ, हमारी नीयतों को दुरुस्त फ़रमाएँ, और हमें जिस तरह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पूरे साल के रोज़े मुसलसल रोज़े रखने के बराबर अजर मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें भी इस अजर से नवाज़ें। दिल में नियत ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हों, अल्लाह ताला मुझे जहन्नम की आग से बचा लें, अल्लाह ताला मुझे बख्श दें, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दें, और मुझे पूरे साल रोज़े रखने के बराबर मुझे अजर अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला का